اللہ کا پورا دین وہ تین چیزوں پر کھڑا ہے، اور سب سے پہلا ستون اور حد جو خدا قائم کرتا ہے وہ خیالات کی پابندی ہے۔ اور اللہ کا دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح انسان کا جسم نشے کا شکار ہو کر برباد نہ ہو جائے، اسی طرح اس کا دماغ اللہ کی معصیت پر مبنی خیالات کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جائے۔ عمر بھر جو لوگ اپنے نفس کا احتساب کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ مومن کی زندگی ہر لمحہ احتساب ہے، اور مومن کے دن اور رات احتساب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ شریعت سب سے پہلی چیز اور پابندی جو عائد کرتی ہے وہ انسانوں کے خیالات ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ تم جو سوچ رہے ہو اس پہ بھی سوچنا ہے کہ یہ سوچنا بھی درست ہے یا نہیں۔ ایک آدمی کے اعصاب پہ صبح سے لے کے رات تک بس ایک سوچ غالب رہتی ہے، اور سارے خیال کا مرکز ہے کہ دولت کیسے زیادہ ہو۔ اللہ سختی سے اس بات کو رد کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے اور اس کا منشا ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں جو تمہارا حصہ ہے اسے مت بھولو، لیکن اس دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لو اور تمہاری تمام صلاحیتیں حصول زر کے لیے استعمال ہونے لگیں، یہ بھی درست نہیں۔ صبح سے شام تک اور رات کی ایک نیند کے علاوہ ہر وقت موبائل اور کمیونیکیشن اور اس کے ذرائع چھائے رہتے ہیں اس کے دماغ پہ۔ کھانا کھاتا ہے تو بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر پاتا، نمازیں ضائع ہو جائیں اسے کوئی فکر نہیں ہے، اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے بہت بڑا احسان اللہ پر کرے کہ اس کی آواز آذان سے کچھ دھیمی کر دے۔ تو یہ آدمی جن خیالات میں زندگی گنواتا ہے شریعت اس پہ پابندی لگاتی ہے، اور پہلی چیز ہے جس کو شریعت کنٹرول کرنا چاہتی ہے اور وہ انسان کے سوچنے کا عمل ہے۔ صبح سے رات تک سارا دن اس تلاش میں گزرے کہ کوئی طریقہ ایسا ملے جس سے جنس کی تسکین ہو، عورتوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے عورتیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے بدترین آدمی، عرض کیا گیا ارشاد، اور نسائی کی روایت میں آیا ہے
آپ نے فرمایا وہ آدمی جو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اس گھر کے مرد اپنے اپنے کاموں پہ چلے جائیں، اور جب اس گھر کے مرد اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو یہ اس گھر کی عورتوں کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی غیر موجودگی میں اس غیر نے اس گھر کی خواتین کے ساتھ کیا کیا اور خاتون خانہ نے اسے کیا کہا۔ اور آپ نے فرمایا قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ کہے گا کہ یہ ہے تمہارا چور، اور جب تم میری راہ میں نکلتے تھے تو تمہارے بعد یہ اس انتظار میں ہوتا تھا کہ تمہارے گھر کی کسی خاتون سے اس کا رابطہ ہو جائے، اور آج اس چور کی جتنی نیکیاں بھی میں نے قبول کی ہیں وہ سب تمہارے سامنے ہیں، اور جو جی چاہے ان نیکیوں میں سے اٹھا لو تاکہ اسے خیانت کی سزا ملے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ جب اسے چناؤ اور انتخاب کا حق دیا جائے گا تو کیا وہ کسی چھوٹی اور بڑی اور کسی اچھی سے اچھی اور اعلیٰ سے اعلیٰ نیکی کو پھر اس کے پاس رہنے دے گا؟ ہائے بیچارے کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ کسی طرح کچھ ہو جائے، اللہ کا دین، انسانی اخلاقیات، عقل سب برباد ہو جائے، مگر اس کے نفس کو چین ملنا چاہیے۔ یہ دین، شرافت، عقل، اس کا پہلا انہدام اس وقت ہوتا ہے، اور یہ جڑ سے اکھڑتا ہے ستون جو آدمی اپنے خیال پہ قابو نہیں پا سکتا۔